الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور سن کر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان شروع ہو گیا ہے اور شعبان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو رمضان المبارک کا آپ استقبالیہ مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی شعبان المکرم آتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ بعض اوقات تو لگاتار ہی روزے رکھتے اور بعض اوقات درمیان میں چھوڑتے، لیکن شعبان المعظم میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ چونکہ آگے رمضان شریف بھی آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک تو اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے نیک صالح جیسے بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے اندر جن کو موت دینی ہوتی ہے ان کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اس رات، یعنی عموماً جو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں زیادہ تر کہا گیا، ہر حکمت والا کام جو اللہ نے پورا سال حکمت والے جتنے بھی کام ہیں وہ چونکہ لکھے جا چکے ہیں، لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کاموں کو فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں کہ فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے، فلاں کی جو روح ہے وہ دنیا میں جائے گی، اور فلاں کو اتنا رزق دیا جائے گا، یعنی ہر جو بھی کام حکمت والا بندوں کے ساتھ منسوب ہے یا دوسری مخلوقات کے ساتھ منسوب ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آنی ہو اور میرا نام سپرد کیا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ماہ شعبان میں عبادت کو اور زیادہ کر دیا کرتے تھے، روزوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ رات کو قیام کرنا، باقی باتیں کرنا، یہ ساری کی ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرمایا کرتے تھے، اور ان کا خاص الخاص مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ میرے جو امتی ہیں وہ بھی میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں، اہتمام کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ روزے رکھیں کثرت سے، تاکہ آنے والے رمضان کے لیے انہیں ایک تو عادت بن جائے، ایک استقبال کے طور پر رمضان المبارک میں چونکہ ہر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اجر کئی گنا کر دیا جاتا ہے، اس لیے شعبان المعظم میں ہی میرے امتی جو ہیں اس کی عادت کو اپنا لیں۔ اس ماہ مبارک ویسے تو ہر مہینے کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو اس کے دنیا کی زندگی کے 4 دن اچھے ہی گزر جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو ہمسایہ برا مل جائے نا تو وہ صرف ایک گھر نہیں پورے محلے کو ہی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور خاص کر جو زبان دراز ہو، بےہودگی والا ہو، تو ہمسائے کے اثرات جو ہیں وہ ساتھ والے گھر پہ بھی پڑتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ صرف زندہ رہتے ہوئے بات نہیں ہے،
مر جانے کے بعد بھی فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو جب قبر بنانے جاؤ تو اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ ساتھ کس کی قبر کے بنا رہے ہو، یہ بھی یاد رکھنا۔ قبروں میں بھی جب دفن کر دیے جاتے ہیں تو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے جو اثرات ہیں اس پر پڑتے ہیں۔ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہو تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ساتھ والے پہ بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نیک کی قبر کے ساتھ یا کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ مزار کے ساتھ قبر بن جائے تو جو رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چھینٹا اس پہ بھی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ والوں کی مزار یا قبر کے قریب قبر ہونے سے یا کسی حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین ہو گیا یا اللہ کا ولی ہو گیا جس کی اللہ نے قبر میں بخشش فرما دی ہے اور جنت کی طرف سے اس کی وہ کھڑکی کھل گئی ہے، تو اس پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا اثر جو ہے وہ ساتھ والے کو بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے واقعات گزرے، جیسا کہ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ کسی قبرستان میں قبر کھود رہے تھے تو ایک قبر پہ وہ جو کسی تھی وہ لگی تو اندر سے سورۃ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت بھی ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہیں کہ وہ چاہیں تو ان کی آواز کو دوسروں تک پہنچا دیں، سنا دیں، تاکہ دوسرے بھی اس سے اثر لے لیں۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا، ہمسائیگی صرف بندوں میں نہیں ہے یا مر جانے کے بعد نہیں ہے، اور اگر نیک بندے کی قبر کے ساتھ قبر بن گئی تو اس کے اچھے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مر جانے کے بعد زندگی ہوتی ہے۔ کیوں بھئی؟ ثابت ہوا نا کہ اگر فوت ہو جائیں، مر جائیں، تو مر جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا جب قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، کہ وہ بھی تمہیں سلام کرتے ہیں۔ تو زندگی ہے تو سلام کیا جا رہا ہے۔ تو جب امتی کے لیے یہ حکم ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ جب ایک عام بندہ جو گناہ گار ہے اس کو مرنے کے بعد بھی زندگی عطا ہو رہی ہے تو حضور کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، جن کا سونا اور جاگنا ایک برابر ہے، جن کی موت و حیات ایک برابر ہے۔ بلکہ حضور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ولی اگر دنیا میں رہے تو ایسے ہے جیسے تلوار نیام کے اندر ہو، اور جب دنیا سے چلا جائے تو ایسے ہے جیسے تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ یعنی اس کا فیض کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کی طاقتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ عام مرنے والے کی طاقت بڑھ گئی کہ اگر اس کو آپ کبھی یہ اندازہ کر کے دیکھ لیں، لاہور میں بڑا قبرستان میانی شریف کا ہے، تو یہ ادھر نالا جو ہے باغ گل بیگم کی طرف سے شروع ہوتا ہے، ادھر کھڑے ہو کے سلام کریں آپ ان کو، قبرستان والوں کو، دیوار کے باہر کھڑے ہو کے منہ ادھر کر کے سلام کریں تو دیکھیں یہ کتنا بڑا قبرستان ہے، آخری کونے تک کا مرنے والا سلام کا جواب دے گا۔ تو جب اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ سلام سن رہا ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے؟ کیا یہاں بیٹھ کے ہم مسجد میں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کیا حضور نہیں سن رہے ہوں گے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں قیامت کے دن حضور انہیں پہچان لیں گے، اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے کہ مجھ پر سلام بھیجا تھا۔ عام مرنے والا گھر سے آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے،
تو جس طرح سے میں عرض یہ کرنے لگا تھا، بات ادھر کو چل نکلی، جس طرح سے ظاہری طور پر ہم اچھا ہمسایہ مل جائے، اسی طرح سے نہ صرف مخلوق جو ہمیں ظاہری نظر آ رہی ہے اس میں اچھی ہمسائیگی کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ دنوں کے بھی ہمسایہ ہونے کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، جیسا کہ پچھلا مہینہ کون سا گزرا، رجب المرجب کا، اور اس مہینے میں حضور کو معراج ہوئی، اور جب معراج کا واقعہ اور قرآن پڑھ کے بیان کیا جاتا ہے، اس کی اپنی رحمتیں ہیں، اس کے اپنے فضائل ہیں، اور بالکل ان فضیلتوں کے ساتھ ہی اللہ نے شعبان کو ملا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ رجب اور شعبان دونوں ہمسائے مہینے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا آگے رمضان آ گیا، اور فرمایا شعبان لی، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اب دیکھیں، نسبت کی بات دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ اور یہاں عرض کروں، حضور کے تو سارے زمانے ہی حضور کے ہیں، والعصر جو اللہ نے قسم کھائی نا، زمانے کی قسم۔ یہاں آپ کبھی زمانے کو پڑھیے گا، زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ یا میں اچھی طرح نہیں جانتے زمانہ ہوتا کیا ہے۔ ہم نے صرف یہی پڑھا، انگلش میں ٹینس پڑھ لیے، ٹینس کو زمانہ کہتے ہیں، جو گزر گیا، جو موجود ہے، جو آنے والا ہے، مستقبل والا، اس کو زمانہ نہیں۔ یہاں کہا اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ ہمیشہ قسم اسی چیز کی کھاتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو قسم کھائی اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی۔ تو اگر یہ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تب آپ کا زمانہ شروع ہوا، اور جب مزار تک گئے تو تب تک زمانہ رہا، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ حضور کی تخلیق تو اللہ کے بعد اللہ کے نور سے ہو گئی۔ تو جب اللہ کی ذات نے اپنے نور سے حضور کے نور کی تخلیق کر دی تو حضور کا زمانہ شروع وہیں سے ہو گیا۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا جیسے ہمارا ماضی، کہ ماضی گزر گیا ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اپنی اولاد کو اپنا ماضی نہیں دکھا سکتے، لیکن موجودہ وقت میں ہم موجود ہیں اس کا ہمیں علم ہے۔ اسی طرح سے جب کنت کنزا مخفیا سے حضور کا نور تخلیق ہوا تو حضور کا زمانہ شروع ہو گیا، اور اس زمانے کو کہتے ہیں حضور کی خلقت کا زمانہ۔ کیا؟ خلقت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور پھر حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ ظاہری بشری زمانہ شروع ہو گیا، ظاہری زمانہ شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب کوئی بھی مر جاتا ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھنا، جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ مرنے والا کس زمانے میں چلا گیا جہاں سب زمانوں کی قید اٹھ گئی، تو جب حضور دنیا میں صحابہ کے ساتھ زندہ تھے، موجود تھے، آپ مسجد نبوی میں موجود بھی ہیں، لیکن مرنے والوں کی ہر قبر میں بھی پہنچ رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا بیک وقت حضور ظاہری طور پر موجود ہیں، تو یہ بھی آپ کا زمانہ ہے، اور جو برزخ میں آنے والا ہے وہ بھی آپ کا زمانہ ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں چاہیں تو اس زمانے میں بھی موجود رہیں، چاہیں تو اس زمانے میں بھی موجود رہیں، اور پھر آگے میدان معاشر میں جو زمانہ ہوگا اصل، وہ بھی حضور کا ہی زمانہ ہوگا۔ تو اس سارے زمانے کی قسم رب نے کھائی، اور قسم کھا کے کہا ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں سے ایک سبق لینا، کبھی اپنی عاجزی نہ چھوڑنا، تم گھاٹے میں ہی ہو، ہم گھاٹے میں ہی ہیں۔ یہ نہ کہنا میں نفع میں آ گیا، کہ تم اگر یہ کہہ دے گا نفع میں آ گیا تو یہیں سے تیرا تکبر شروع ہو جائے گا، اور یہ تو حضور کی شان ہے۔ تو ادھر تو حضور غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ سورج مجھ سے پوچھ کے آتا ہے،
اور آپ فرماتے ہیں زمانہ مجھ سے گزرتا ہے. اور یہاں آگے تھوڑی سی اس کی تشریح کریں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جیسے ہم نہیں کہہ دیتے یار ہمارا تو ٹائم ہی خراب ہے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے. قسمت کیا قسمت؟ زمانہ. ہمارا تو وقت ہی خراب ہے، فلاں کا وقت بڑا اچھا ہے، فلاں کے لیے بڑی عیش و عشرت ہے، میرا تو زمانہ ہی خراب ہے، میرا تو وقت ہی. تو حضور نے سختی سے اس کو منع کیا اور فرمایا زمانے کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ زمانہ خود خدا ہے. اور یہاں بات ادھر کو چل نکلی تو زمانہ قائم ہوتا ہے ٹائم سے، وقت سے. یہ جو سال بنے، مہینے بنے، دن بنے، ہفتے بنے، پھر گھنٹے بنے، پھر منٹ بنے، پھر سیکنڈ بنے، پھر سیکنڈ کو توڑا، نیوٹرون، پروٹون، ایٹم کو آگے توڑ دیا، پھر یہ بنے، اور پھر نیوٹرون کو توڑ دیں تو آخر میں جا کے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایتھر. کیا کہتے ہیں؟ ایتھر. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور ایتھر الیکٹرون نیوٹرون کو توڑ دینے کے بعد آخر میں جو چیز آتی ہے اس کا نام ایتھر ہے، اور وہ دنیا کی کسی خوردبین میں نظر نہیں آتا، بالکل ایسے ہی جیسے رب نظر نہیں آتا. تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا زمانہ خود خدا ہے، اس کو برا نہ کہا کرو. سارے زمانے حضور کے ہیں، لیکن سوال میرا یہ بنا تھا کہ جب سارے وقت اور زمانے میرے حضور کے ہیں تو حضور نے اس مہینے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کیوں فرمایا الشعبان لی، شعبان میرا ہے، جب باقی سب کچھ حضور کا نہیں ہے اس میں شک نہیں ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک کے 5 بیٹے ہیں، وہ سب کا باپ ہے، سب کے اوپر باپ والی شفقت کر رہا ہے، سب کے اوپر وہ ایک ہی نظر رکھتا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جو کہتا ہے یہ مجھے سب سے پیارا ہے. کیا؟ یہ مجھے سب سے پیارا ہے. اگر مومن ہوگا تو ایک بیٹا حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، عالم بن گیا، تو باپ کہے گا، اگر باپ مومن ہے تو کہے گا یہ مجھے سب سے پیارا ہے اس لیے کہ اس نے قرآن حفظ کیا. اور اگر دنیا دار ہوگا تو وہ کمپیوٹر سائنس میں بڑا ماہر بن گیا تو باقی 4 مولوی بن بھی جائیں تو وہ کہے گا یہ مجھے پیارا ہے کیونکہ مجھے پیسے لا کے دیتا ہے. اس پیار کا تعلق اپنے دل سے ہے. لیکن سنو، میرے آقا نے جو فرمایا نا شعبان لی، شعبان میرا مہینہ ہے، اور کسی زمانے میں کسی اور چیز کے لیے اتنی خصوصیت کے ساتھ نہیں فرمایا. اس میں راز یہ تھا کہ پورے زمانوں میں، پورے سال میں ماہ شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں کو زیادہ بخشتی ہے. اس لیے امتیوں کی بخشش ہونے پر حضور خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے اس انداز میں خوش ہوتا ہوں کہ فرمایا قبیلہ بنی کلب اور قبیلہ بنی خضر کی بکریوں کے ریوڑ اتنے ہوتے تھے کہ گنتی میں نہیں آتے تھے. ان کے جسموں پہ جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ اس مہینے میں دوزخیوں کو نکال کے جنت میں بھیج دیتا ہے. اور میرے آقا تو حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں. دنیا دار دولت کی لالچ رکھتا ہے، کوئی کسی چیز کی لالچ رکھتا ہے، میرے آقا کو لالچ ہے کہ میری امت بخشی جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے. اس لیے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور آنے والے مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتیوں کو 1 کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں. سال کے بعد اگر گورنمنٹ بونس کا اعلان کر دے نا، بونس دینے کا تنخواہوں کے ساتھ،
تنخواہوں کے ساتھ بونس دینے کا، تو وہ پورے سال میں کوئی دن اتنا خوشی کا نہیں آئے گا جتنا بونس والا دن خوشی کا آئے گا۔ سارا سال کوئی محنت کر کے وہ آخر میں اس کو پینشن کا پیسہ ملتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ تو پورا سال نمازیں ایک طرف، رمضان کی نماز ایک طرف، 2 نفل فرضوں کے برابر کر دیے، اور فرضوں کو جناب 10 سے 70 گنا بڑھا کے کر دیا۔ 1 روپیہ صدقہ دیں تو عام دنوں میں 1 ہی نیکی، رمضان میں دیں تو 70 گنا بڑھا کے نیکی۔ تو جس میں بونس کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے امتیوں کو ثواب بانٹے، تو وہ فرمایا یہ میری امت کا ہے۔ لیکن شعبان یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ عن قریب رمضان آ رہا ہے۔ یہ غنیمت ہیں دوستو، یہ گھڑیاں غنیمت ہیں۔ ان مہینوں کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ اب تو وہ وقت بڑے خال نظر آئیں گے، تہجد گزار جو ہیں، کوئی بزرگ ہو گیا، اب جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا خشکی بڑھ جاتی ہے، اور جب خشکی بڑھ جائے نا تو نیند کم آتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور بزرگوں کو کبھی پوچھ لے، 1-2 گھنٹے بھی سو لیں تو یہ کہیں گے ہم ذرا ٹھیک ہو گئے ہیں، رات کو آدھی کو آنکھ کھل گئی اور تو کچھ کرنا نہیں تو اٹھ کے تہجد پڑھ لی۔ ویسے مزہ ہے جوان پڑھیں، جوانی میں جب آنکھ کھول لی جائے، جب نیند غلبہ کرے تب کھول لی جائے، اور تنگ ہو کے اپنے نفس کو کچل کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے۔ لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے، وہ حالات نہیں رہے، تو اس کا بہترین حل فرمایا۔ کیا حل فرمایا؟ کہ عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی شخص اگر گھر جا کے 2 نفل ہی پڑھ لے، سونے سے پہلے، بستر میں جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، تو فرمایا ساری رات عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ ساری رات عبادت عام دنوں میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب خاص مہینے ہوں گے تو دوستو، جب آپ ایسا عمل کو کریں گے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہر عمل ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن میں 2 عمل کہوں گا۔ ایک عبادات کے لحاظ سے سب سے بہترین عمل جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، اور دوسری سب سے بڑی نیکی مخلوق خدا کے مشکل میں کام آ جانا۔ اور ان مشکل اوقات میں کام آنے سے بلند ترین نیکی، جس کو قرآن پاک میں بھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور انبیاء کا بھی شیوا رہا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا بظاہر ثواب نظر نہیں آتا۔ ہم زور دیتے رہتے ہیں کہ کتنی تسبیحاں پڑھ لی، یا کتنی عبادت کر لی، کتنے نوافل پڑھ لیے، اور اگر نوافل ساری رات بھی پڑھ لیے، تسبیحاں ہزاروں بھی نکال لی، اور ماں باپ نے پانی مانگا اور پانی اولاد ہو کے نہ دے سکے، تو نہ نفل کام آئیں گے نہ تسبیحاں کام آئیں گی، تیرا حافظ ہونا بھی کام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ تیرا عالم ہونا، مومن ہونا، مسلمان ہونا، قاری ہونا تبھی سجتا ہے جب تیرے جسم کے اوپر عمل ہو، تو عین اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ اور ایک طرف اگر عبادت نہیں بھی ہے تو ماں نے دعا دے دی، نیند کی حالت میں پانی پکارا تو بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے، سردیوں کی رات ہے، جب پانی لے کے آئے تو ماں سو گئی، کھڑے رہے کئی گھنٹے، رات گزر گئی، عبادت کا وقت بھی گزر گیا، ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھ کے کہا بیٹے تو، ہاں امی جان آپ نے پانی مانگا تھا، رات کو پانی مانگا تھا، آپ سو گئی تھی،
تو میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو اٹھاؤں، میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو جگاؤں کہ جب آپ جاگیں گی تو اگر پیاس لگی ہوئی تو پھر پانی کون دے گا، میں اس لیے اپنی جگہ پہ بھی واپس نہیں گیا۔ تو ماں نے کہا جا بیٹے تو اللہ کا ولی بن جائے۔ تو وہ ولی بھی پھر ایسے بنے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے، اور یہی واقعہ حضرت بابا فرید کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ آپ نے بھی ماں کی بڑی خدمت کی اور ماں کی دعاؤں سے یہ مقام اور یہ سارا کچھ ملا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ خدمت ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے کے کسی دوسرے کی تکلیف کا ازالہ کرنا۔ یہ کل قیامت کے دن جو کہا نا کہ جب وہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم میں جو پھینکا جا چکا ہے ایک آواز دے گا اس کو کہ رک جاؤ۔ وہ کہے گا کون ہے تو؟ کہے گا فلاں وقت میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج میں مشکل میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک شفاعت کا اذن ان کو بھی دے دیں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو جو دنیا میں جس کے کام آیا ہوگا وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ سارے کا سارا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ یہ مہینہ شعبان جو شروع ہوا ہے بڑی برکتوں والا ہے، کوئی رکھ سکتا ہے اس میں روزے رکھیں، کوشش کریں، عبادت کر سکتے ہیں تو نوافل ضرور پڑھیں، غریبوں محتاجوں اور حاجت مندوں کے کام آ سکتے ہیں تو ان کے کام آئیں، اس لیے کہ اب زندگی کا وقت اس کا کوئی اعتبار نہیں، بہت تھوڑا ہے، نہ جانے چلتے چلتے سانس نکل جائے اور آگے آنے والی رات قبر میں آ جائے، پتہ ہی نہیں ہے کوئی۔ تو کم از کم میرے آقا اگر تمہارے لیے یہ نیکی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اے عائشہ میں اس لیے روزے زیادہ رکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرا نام مرنے والوں کی فہرست میں فرشتوں کو دیں یا میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں میرا روزہ ہو، میں روزے سے ہوں۔ کتنا پیارا ہے روزہ، یعنی روزے سے ہوں۔ اور یہ بھوکا رہنا یا روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غذا کوئی نہیں ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے نا، لیکن فرمایا مومن کا بھوکا پیٹ اللہ کی غذا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا نور بھوکے رہنے سے مومن میں پیدا ہوتا ہے اتنا پیٹ بھرنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کا آپ چاہتے ہیں نا ثبوت، تو رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے، باقی کچھ ہو نہ ہو رمضان میں ویسے سکون ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ بلڈ پریشر سے، شوگر سے، غصے سے، بیماریوں سے، اونچا بولنے سے، پیٹ کی خرابی سے۔ کیوں؟ کہ سارا دن تو بھوکے رہتے ہیں، اور بھوکے رہ کے جو بگڑا ہوا پیٹ ہوتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس کے ایک کے سیدھے ہونے سے باقی بیماریاں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو سکون تو آنا ہی ہے، کچھ نرمی تو طبیعت میں آنی ہی ہے۔ تو یہ اس لیے ہمیں نرمی لگتی ہے یا اس طرح لگتا ہے اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو خاص لوگ ہیں، اور جب خاص لوگ روزہ رکھتے ہیں نا تو پھر وہ روزہ باقاعدہ جب افطار کرتے ہیں تو اس روزے کی نورانیت کو، اس کے نور کو اس میں گم ہو کے مشاہدہ بھی کرتے ہیں، انہیں نظر بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ روزے دار کو دو بڑی خوشیاں، جن میں ایک خوشی یہ ہے کہ میرا دیدار اسے ہوگا، تو جب وہ آخری لمحے ہوتے ہیں تو ہونٹ خشک ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جب پانی پیتا ہے اور اس کو جو رمضان میں لذت محسوس ہوتی ہے، ایک فرحت ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا جب دنیا سے جائے گا تو اس کو میرے دیدار کی لذت نصیب ہوگی، یہ اسی کو نصیب ہوگی۔ تو اللہ کے ولیوں کو زندہ رہتے ہوئے ہی ہر روزہ افطار کرتے وقت اللہ کے دیدار کی لذت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔